السلام علیکم، سچ نیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں۔ آغاز اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اے ہمارے رب، اس ماہ مبارک ربیع الاول اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہمیں اتفاق و اتحاد عطا فرما اور ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ کرونا کا ذکر کریں تو کرونا پھر بے قابو ہو گیا ہے۔ 24 گھنٹے میں مزید 13 زندگیاں لے گیا۔ اموات کی مجموعی تعداد 6715 ہو گئی ہے۔ کرونا ملک میں ایک بار پھر سے بے قابو، 24 گھنٹے میں مزید 13 زندگیاں نگل گیا۔ اموات کی مجموعی تعداد 6715 ہو گئی ہے۔ کرونا کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں اور اس حوالے سے مزید جان لیں گے سجاد کاظمی سے۔ سجاد، کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے تازہ اعداد و شمار جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ہے کورونا سے وار ہو چکے ہیں۔ 13 جو ہے زندگی کی بازی جو ہے شہری ہار چکے ہیں۔ اور دیکھا جائے 24 گھنٹوں میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 736 جو ہیں نئے کورونا کے کیسز بھی ملک بھر کی رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اب تک مجموعی جو کیسز کی تعداد ہے وہ 3,26,216 تک پہنچی ہے۔ اگر ہم اموات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اب تک 6,715 اموات ہیں ملک بھر میں ہو چکی ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد دیکھی جائے تو 3,09,646 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 28,050 جو ہے تشخیصی ٹیسٹ جو ہے ملک بھر میں پرفارم کیے گئے ہیں۔ اگر کیسز کے حوالے سے دیکھا جائے تو صرف سب سے لیڈنگ ہے، جہاں سے 1,42,917 کیسز ہیں ان کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ پنجاب سے 1,02,253 اور خیبر پختونخوا سے 25,886 جو ہے کورونا کے کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد سے 18,570 ہے اور بلوچستان میں 15,700 جو ہے مریضوں میں کورونا کی تصدیق اب تک پہنچ چکی ہے۔ آزاد کشمیر سے 3,688 اور گلگت بلتستان سے 4,127 کیسز کی کنفرمیشن کی جا چکی ہے۔ فعال کیسز کے حوالے سے دیکھا جائے کیونکہ جابی کے تناسب گر رہا ہے تو فعال کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور 9,855 کیسز اس وقت ملک بھر میں فعال ہیں۔ جی بہت شکریہ سجاد کاظمی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ادھر کراچی میں سی این جی سٹیشنز کو گیس سپلائی بند کر دی گئی۔ سی این جی سٹیشنز ہفتہ صبح 8 بجے تک بند رہیں گے۔ رواں ہفتے 3 دن سٹیشنز کو گیس سپلائی معطل رہی۔ گیس کی مقدار کم ہونے پر لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ آر ایل این جی پر منتقل شدہ سٹیشنز پر شیڈیول کا اطلاق نہیں ہوگا۔ عطا حسین سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی عطا حسین۔ جی دیکھیں، بالکل کراچی میں سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی سپلائی بند کر دی گئی ہے۔ سی این جی اسٹیشن ہفتے کی صبح 8 بجے تک بند رہیں گے۔ شیڈیول کے مطابق رواں ہفتے 3 دن اسٹیشنز کو گیس کی سپلائی معطل رہے گی۔ ترجمان سوئی سادن گیس کے مطابق گیس کی مقدار کم موصول ہونے پر لوڈ مینجمنٹ کی جا رہی ہے، جبکہ آر ایل این جی پر منتقل شدہ اسٹیشن پر شیڈیول کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ عطا حسین آپ کا۔ عالمی منظرنامے کی بات کریں تو امریکہ میں صدارتی انتخابات کے حوالے سے آخری مباحثے کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف جو بائیڈن نے ایک دوسرے پر چین اور روس سے پیسے لینے کے الزامات لگا دیے۔ ٹرمپ نے کہا جو بائیڈن کو $3.5 ملین روس سے ملے، روس بائیڈن کو بہت رقم دے رہا ہے۔ ای میلز نے یہ ظاہر کر دیا۔ جواب میں جو بائیڈن نے کہا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، چین سے اگر کسی نے رقم بنائی ہے تو وہ ٹرمپ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ 22 لاکھ امریکیوں کو کورونا سے ہلاک ہونے کا خدشہ تھا۔ چین سے آئے اس وائرس سے لڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ کورونا وبا اب دور ہوتی جا رہی ہے۔ ویکسین اس سال کے آخر تک آ جائے گی۔ 22 لاکھ امریکیوں کے کورونا سے ہلاک ہونے کا خدشہ تھا۔ چین سے آئے اس وائرس سے لڑنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ کورونا ویکسین اس سال کے آخر تک آ جائے گی۔ Closed and banned China from coming in heavily infected, and then ultimately Europe. But China was in January. Months later, he was saying I was xenophobic. I did it too soon. Now he's saying, oh, I should have, moved quicker. But he didn't move quicker. He was months behind me. 99.9 of young people recover. 99% of people recover. We have to recover. We can't close up our nation. We have to open our school, and we can't close up our nation. جبکہ امریکی صدارتی امیدوار جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ 2,20,000 امریکی کورونا سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان اموات کا ذمہ دار ہے تو اسے صدر نہیں رہنا چاہیے۔ ٹرمپ کے پاس وبا کا مقابلہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہم ٹیسٹنگ بڑھائیں گے۔ 120,000 Americans dead. If you hear nothing else I say tonight, hear this. Anyone who's responsible for not taking control, in fact,
not saying I take no responsibility initially. Anyone who's responsible for that many deaths should not remain as President of the United States of America. We're in a situation where there are 1,000 deaths a day now, 1,000 deaths a day, and there are over 70,000 new cases per day. اور پاکستان کو تنہا کرنے کے خواب دیکھنے والے خود رسوا ہو گئے۔ پاکستان کے بھارت کا اصلی چہرہ دکھانے کے اثرات، امریکی صدر ٹرمپ بھی مان گئے کہ ہندوستان بیہودہ ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کا آخری مباحثہ، صدر ٹرمپ نے مودی کو آئینہ دکھا دیا۔ امریکی صدر نے بھارت کو گندا اور بیہودہ قرار دے دیا۔ پاکستان کو تنہا کرنے کے خواب دیکھنے والے خود رسوا ہو گئے۔ پاکستان کے بھارت کا اصلی چہرہ دکھانے کے اثرات، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی مان گئے کہ ہندوستان بیہودہ ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کا آخری مباحثہ، صدر ٹرمپ نے مودی کو آئینہ دکھا دیا۔ امریکی صدر نے بھارت کو گندا اور بیہودہ قرار دے دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری، سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ سندھ حکومت نے تحقیقات کے لیے صوبائی وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ لیگی رہنما کی مزار قائد ایکٹ کی خلاف ورزی پر گرفتاری، تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کے کنوینر صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی، جبکہ ناصر حسین شاہ، سید سردار علی شاہ، اویس قادر شاہ اور بیرسٹر مرتضی وہاب ممبران میں شامل ہوں گے۔ کمیٹی آئی جی سندھ کے مبینہ اغوا اور نون لیگی رہنما کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ اور سندھ اسمبلی پیش کرے گی۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پاک فوج تمام مشکلات میں قوم کی امیدوں پر پورا اترے گی۔ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے عزم دہرا دیا، کہا مادر وطن کا دفاع یقینی بنائیں گے۔ پاک آرمی ملکی دفاع کے لیے قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ secure jump off point to follow up formation without halting. ترجمان پاک فوج کے مطابق گجرانوالہ پہنچنے پر سپہ سالار کا کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر نے استقبال کیا۔ دورے میں آرمی چیف نے مرالا ہیڈ ورکس پر تربیتی مشقوں کا جائزہ لیا۔ تربیتی مشقوں میں روایتی اور جنگی آپریشنز کا عملی مظاہرہ کیا گیا اور جوانوں کے اعلیٰ تربیتی معیار کو سراہا۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ جنگی تیاریوں میں تربیت کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، جبکہ پیشہ ورانہ مہارتوں میں تربیت کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔ اپنے خطاب میں آرمی چیف نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ ہر طرح کے حالات میں پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اترے گی اور انشاءاللہ مادر وطن کا دفاع یقینی بنائیں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سی ایم ایچ گوجرانوالہ کا بھی دورہ کیا۔ سی ایم ایچ میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ سربراہ پاک فوج نے کورونا وبا پر قابو پانے میں آرمی میڈیکل کور کی تعریف کی۔ دہشت گردی کا خطرہ، نیکٹا نے کوئٹہ اور پشاور کے لیے تھریٹ الرٹ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ اہم سیاسی یا مذہبی شخصیات کو خودکش حملے میں نشانہ بنائے جانے کا خدشہ ہے۔ نیکٹا کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے بم اور خودکش دھماکوں سے سیاسی اور مذہبی قیادت کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ان اطلاعات پر 21 اکتوبر کو بلوچستان میں کارروائی کر کے دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنایا گیا۔ بلوچستان کے علاقے قمردین کاریز میں کارروائی کے دوران 8 IEDs برآمد کی گئی۔ نیکٹا کا کہنا ہے کہ یہ بارودی مواد کوئٹہ اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں استعمال کیا جانا تھا۔ نیکٹا نے کوئٹہ اور خیبر پختونخوا میں سخت سیکیورٹی کے اقدامات کرنے کی سفارش کی ہے۔ اے ٹی سی عدالت میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کیس کی سماعت، عدالت میں لیگی رہنماؤں کی حاضری مکمل کی گئی۔ رانا ثناءاللہ کے حاضری سے معافی کی درخواست اسمبلی اجلاس کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے۔ عدالت نے نیب آفس کی ہنگامی آرائی کی سی سی ٹی وی فوٹیج محفوظ بنانے کا حکم دے رکھا ہے۔ ملزمان پر مریم نواز کی پیشی کے موقع پر خلاف قانون اقدامات کرنے کا الزام ہے۔ اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں اشیاء خورنوش کے ساتھ ساتھ اب ادویات کی قیمتوں میں بھی بے حد اضافہ ہو گیا ہے، جس سے شہری شدید پریشان ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ عطا حسین سے۔ جی عطا۔
جی دیکھیں بالکل کراچی میں جو ہے مہنگائی کا جن جو ہے بے قابو ہوا ہے. جہاں اشیاء خوردونوش ہوتی جا رہی ہیں وہیں ادویات بھی جو ہے وہ عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. ادویات جو ہیں لوگ بیمار ہوتے ہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے جو ادویات کا استعمال کرتے ہیں وہ ادویات بھی جو ہے لوگوں کی پہنچ سے آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی ہیں. ادویات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے جس کے باعث جو مریض ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں. میں اس وقت ایک میڈیکل اسٹور پہ موجود ہوں. یہاں پہ جو عام طور پہ بھی استعمال ہونے والی جو ادویات ہیں جو پہلے 10 سے 11 روپے کا ملتی تھی وہ اب 18 سے 20 روپے کی وہ ملتی ہے. اسی طرح جو دیگر ادویات ہیں ان میں 100 150 روپے کا جو ہے فرق ہوا ہے. میں اس وقت میڈیکل اسٹور پہ موجود ہوں اور میں میڈیکل اسٹور پہ جو موجود ہیں جو کام کرتے ہیں ان سے جانوں گا, ان سے پوچھوں گا کہ کون کون سی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں گے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا؟ یار ابھی مثال لے لو, پیناڈول وغیرہ میں بھی اضافہ ہو گیا, اینٹی بایوٹک کی دوائیاں آتی ہیں ان میں اضافہ ہو گیا. پیناڈول تقریباً رہتا 50-60 روپے کا, اب ہو گیا 80-83 روپے کا ہو گیا. اچھا, جو دیگر دوائیاں ہوتی ہیں بلڈ پریشر ہو گئی, شوگر ہو گئی, لے لیں بلڈ پریشر کی لے لیں, ایکسپیرینٹ وغیرہ پہلے تقریباً 380 روپے تک کی تھی, اب 421 روپے کی ہو گئی ہے. اور بھی بہت ساری دوائیاں بی پی کی جن کے ریٹ بہت بڑے ہوئے ہیں. دوائی جو مہنگائی قیمتیں بڑھنے کے باعث جو ہے وہ شارٹ ہو گئی ہوں, کوئی ایسی دوائیاں؟ ہاں سیفسپان ہے, اس میں سیفسپان ریٹ بڑھے اس کے بعد تقریباً بھی شارٹ چل رہی ہے, اس کے بعد ابھی نہیں آئی ہے. بالکل آپ نے میڈیکل اسٹور کی پہ جو کام کرنے والے جو ہیں ان کی بات سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو کچھ دوائیوں کے ریٹ میں جو ہے 15 سے 20 روپے کا اضافہ ہوا ہے تو کچھ دوائیوں کے ریٹ میں جو ہے 150 سے 200 کے قریب جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. جو پیناڈول ہیں اور دیگر ہیں جو روز عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں لوگ جو ہے سر کے درد کی یا دیگر, تو ان کی قیمتوں میں بھی بے حد اضافہ ہوا ہے. اور کچھ دوائیاں ایسی بھی ہیں جن کے ریٹ بڑھنے کے بعد جو ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو چکی ہیں. مریضوں کو جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت شکریہ عطا حسین, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. اور پشاور میں بھی بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے موسم خشک ہے جس کی وجہ سے شہری نزلہ, زکام اور کھانسی جیسی بیماریوں میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں. مزید جانتے ہیں واجد شہزاد سے. واجد, کیا صورتحال ہے پشاور میں؟ جی بالکل, اگر پشاور کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو موسم ہے وہ خشک ہو چکا ہے جس کی وجہ سے امراض میں جو ہے زیادہ تر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نزلہ, زکام اور بخار کے جو مریض ہیں وہ دن بدن ان میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. میں اس وقت موجود ہوں ایک کلینک میں جہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ہم انہی سے ہی پوچھیں گے کہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, کیا کہیں گے؟ وائرل انفیکشن جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے, کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ جی تو پہلے تو بارشیں نہیں ہو رہی, بارشوں کی وجہ سے یہ جو سیزنگ ہے, زکام ہے, کافی زیادہ ہو گیا, خشکی ہو گئی ہے. احتیاط ہم نے یہ کرنی چاہیے کہ ماسک ڈالیں, باہر جانے سے پہلے ماسک ڈالیں اور سینیٹائزر کا استعمال کریں اور ہاتھ بار بار دھوئیں. اور خشکی جو زیادہ تر او پی ڈی جو ہم پیشنٹ دیکھ رہے ہیں, زیادہ زکام نزلے والے کافی او پی ڈی کافی پیشنٹس آ رہے ہیں کیونکہ پروینشن یہ خشکی ہے اور بارش نہیں, اور اس کی وجہ سے نزلہ زکام کافی زیادہ ہو گیا ہے. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے موسم خشک ہو چکا ہے. خشک ہونے کی وجہ سے جو وائرل انفیکشن ہے جیسے نزلہ, زکام, بخار جو ہے ان کے امراض میں جو ہے زیادہ اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق یہی ہے کہ احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے, ماسک کا استعمال اور ہاتھ دھونے چاہیے جو کہ اس بیماری سے, ان تمام وائرل انفیکشن سے واجد شہزاد, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. بعد آپ کو شہر قائد سے خبر دیں گے. کراچی میں بیکری پر لوٹ مار کر کے بھاگنے والا ملزم پکڑا گیا. شہریوں نے پکڑا لٹیرا پولیس کے حوالے کر دیا. واقعہ ناظم آباد عثمانیہ کالونی میں پیش آیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ اسلحہ, موٹر سائیکل اور مسروقہ سامان برآمد کر لیا گیا ہے. کراچی محمود آباد پولیس نے 2 کارروائیاں کر کے 4 ملزمان گرفتار کر لیے. چنیسر گوٹ کے قریب منشیات فروش کو دھر لیا گیا جس کے قبضے سے منشیات اور فروخت کی رقم برآمد کی گئی. دوسری کارروائی میں پولیس نے اعظم ٹاؤن سے 3 جواری بھی پکڑ لیے. سٹے کی پرچی اور جوئے کی رقم برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. اور شہر قائد کا موسم بدلتے ہی لوگوں میں بیماریاں بڑھنے لگیں. لوگ نزلہ, کھانسی اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں. اس موسم میں لوگوں کو کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے, اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے نمائندہ شہزادہ معین سے جو اس وقت ڈاکٹر نیّر کے ساتھ موجود ہیں. شہزادہ معین, کیا بتانا ہے ڈاکٹر کا؟
جی بالکل دیکھیں موسم میں سرما شروع ہوتے ہی جو ہے لوگوں کے اندر بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں جس کے باعث لوگوں کو احتیاط بھی کرنا چاہیے. اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر نیئر کے ساتھ, ان سے معلوم کرتے ہیں کہ لوگوں کو کتنی احتیاط کرنی چاہیے. جب موسم سرما شروع ہوتی ہے تو لوگوں کو بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں, نزلہ زکام کھانسی وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں, تو اس میں لوگوں کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس موسم میں آپ کو پتہ ہے سردیوں کی آمد ہے, اور اس موسم میں مختلف طرح کی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے. نزلہ ہے, فلو, کامن کولڈ, وہ لوگ جن کو استھما کا مرض ہے ان کے اٹیکس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے, سیویرٹی بڑھ جاتی ہے, مختلف طرح کے الرجک ریئیکشنز ہیں, نمونیا ہے, وہ لوگ جن کو مائیگرین ہوتا ہے یا آرتھرائٹس ہے ان کے پین میں اضافہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمارا امیون سسٹم اس سردی کے موسم میں جس طرح سے وائرسز سے لڑتی ہے ہماری باڈی, اس میں چینجنگز آتی ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اب رہا سوال کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, تو اس میں ہمیں وہ تمام چیزیں کرنی چاہیے جس سے کہ ہماری امیونٹی بڑھ سکتی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. گرین جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں, سبزیوں کا, فریش سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. پراپر نیل لیں آپ جو سوپ ہے اور جتنے بھی ہاٹ بیوریجز ہیں اس کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کریں. فریکوینٹ ہینڈ واشنگ, اب ویسے بھی کرونا کو لے کے ہم لوگ یہ سب سیکھ گئے ہیں کہ کیسے بار بار ہاتھ دھونا چاہیے, ماسک کا استعمال کرنا چاہیے. اگر گھر میں کسی ایک کو بھی فلو ہے تو تمام ممبرز اس سے تھوڑا ڈسٹنس کے ساتھ رہیں. اس کے استعمال کی جو چیزیں ہیں, برتن ہیں, ٹاولز ہیں, وہ سب آپ کے الگ ہونے چاہیے. فلور واشنگ, اچھے ڈس انفیکٹنٹ سے آپ پراپرلی ڈیلی نہ صرف فرش صاف کریں بلکہ جتنی بھی سرفیسز ہیں, ٹیبلز ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں پہ فلو سے افیکٹڈ جو پیشنٹ کے ہاتھ لگتے ہیں اس کی آپ پراپر ڈس انفیکٹنٹ کریں. نیند پراپر لیں, اور وہ لوگ جن کو استھما ہے وہ اپنی دوائیاں ٹائم کے اوپر لیں. وہ لوگ جو ڈائبٹک ہیں یا کسی اور طرح کی بیماری میں مبتلا ہے وہ اپنی دوائیاں ٹائم پر لیں, کیونکہ یہ اس طرح کے جو وائرل انفیکشنز ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن کی امیونٹی سپریس ہوتی ہے. جی بالکل ڈاکٹر نیئر کا کہنا تھا کہ لوگوں کو جو ہے خاص کر جو ہے نیند پوری رہنی چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ہے گرین سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے اور پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. جی شہزادہ معین آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت پر خیبر پختونخوا اور پنجاب کو تباہ کرنے کا الزام دھر دیا. کہا سندھ بچا رہا کیونکہ وہ ان کے پاس نہیں. یہ لوگ گلگت بلتستان کے عوام نوجوانوں کو مستقبل تاریک کر دیں گے. گلگت بلتستان کو اس تباہی سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی بچا سکتی ہے. ملک کے عوام کو اس وقت تاریخی مہنگائی کا سامنا ہے. ہم آپ کو جو حقوق نہیں ملے دلوائیں گے. ہم نے گلگت بلتستان کو وہ حقوق دلوانا ہے جن سے ہم نے ان کو اتنا دیر سے محروم رکھا ہے, تاکہ وہ اپنا آواز پورے ملک میں سنا سکے, اپنا بات پورے ملک میں کر سکے. پھر آپ کے جو بنیادی مسائل ہے, جو آپ کا روزگار ہے, جو آپ کا تعلیم ہے, جو آپ کا صحت ہے, اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. لیکن آخر اور بہت ہی ضروری بات, ہم نے گلگت بلتستان کو بچانا ہے. ہم نے گلگت بلتستان کو بچانا ہے, اس لیے ہم نے 2 سال کے لیے دیکھا ہے کہ اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت نے کیا حال کر دیا ہے. اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ شجاع آباد میں ڈکیتی کی واردات, 16 ڈاکو نے بستی کو یرغمال بنا لیا. ڈاکو کو 3 گھروں کا صفایا کر گئے. متعلقہ تھانے کا SHO بھی معطل کر دیا گیا. شجاع آباد میں ڈکیتی کی واردات کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں. 16 ڈاکو نے بستی کو یرغمال بنا لیا. سبزیوں, دالوں اور آٹے کی قیمتوں کے بعد اب پتوں کی میں انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. موسم کے کروٹ بدلتے ہی انڈوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. انڈوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے انڈے بھی اب غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے. تبدیلی سرکار کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. انڈوں کی قیمتوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. گھیو, چینی, آٹا, دالاں بڑا سب کچھ مہنگا ہو گیا. اس تو بعد ہلے سردی آئی نہیں تے آنڈے دی قیمت تسی آپ ہی چیک کر لو, 20 روپے دا انڈا ہو گیا. ماڑا بندہ کس پاسے جاوے دسو. جن 300 روپیہ دیہڑی ہوندے گھر 6 جی رہندے نے, 6 انڈے لے کے جائے گا, ادھی دیہڑی ہوندے اوتھے کٹی جانی. اس تو علاوہ 100 اخراجات ہوندے نے بندے دے گھر دے. ایک انڈا سی 10 روپے دا سی, اس ٹائم 20 روپے دا مل رہا ہے. ہلے سردی آئی نہیں تے لہذا ساڈی حکومت اگے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ اس مہنگائی دے خلاف ایکشن لیا جاوے. بڑی مہربانی, شکریہ.
सर्दियों में अंडे की डिमांड भी बढ़ जाती है, लेकिन इस दफा तो सर्दी शुरू होने से पहले ही अंडे की कीमतों को पर लग गए हैं। पत्तों की मार्केट में फी अंडे की कीमत 20 से 25 रुपए तक पहुंच चुकी है। अंडों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से लोगों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि दीगर अशिया खुर्दोनोश के साथ अंडे की बढ़ती हुई कीमत का भी नोट्स लिया जाए ताकि ये अवामन नास इसे आसानी से खरीद सकें। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ जमील हैदर, सच न्यूज, पत्तों की। और सऊदी अरब के फैटफ में पाकिस्तान को वोट ना देने की खबर में सदाकत नहीं। दफ्तर खारजा ने इस हवाले से चलने वाली खबरों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे दिया। खबरदार, होशियार, दुश्मन पाकिस्तान की मुमकिना कामयाबी के खिलाफ बरसरे पेकार है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात के खिलाफ दुश्मन की नई चाल सामने आने लगी है। फैटफ में पाकिस्तान के खिलाफ वोट देने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई, जिसके बाद दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब के फैटफ में पाकिस्तान को वोट ना देने की खबर में सदाकत नहीं है। पाकिस्तान ब्रदर मुल्क सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात की बहुत कदर करता है। दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी मामलात पर हमेशा ताअवुन करते रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर में मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज का कहना है कि भारत हमारी अफवाज की जंगी तैयारियों और हरबी सलाहियतों से मुताल्लिक गलत फहमी में न रहे। हमारे पास भारतीय दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। Condemns the blatantly misrepresentative statement by the Indian minister. Such statements make it immediately obvious that the current Indian leadership has sadly limited its conduct of foreign policy to baseless allegations and belligerent rhetoric. It is the RSS BJP regime's dangerous policies of Hindutva and Akhand Bharat that continue to create problems with nearly all of India's neighbors. India must realize that normal relations with its neighbors remain contingent upon India beginning to act normally. 27 अक्टूबर मकबूजा कश्मीर का यौम स्याह। इस दिन भारतीय अफवाज ने कश्मीर में जो जुल्म का बाजार गर्म किया था, उसकी तपिश आज भी कश्मीरी आवाम को जलाती है। इस तारीख दिन को मनाने के लिए श्रीनगर में भारत मुखालिफ बैनर्स आवेजा कर दिए गए। 27 अक्टूबर मकबूजा कश्मीर का यौम स्याह, वो तारीख दिन जब भारतीय फौज ने कश्मीर में मजालिम, कत्लेआम और जबरी कब्जे का आगाज किया। अय्यार भारत ने तकसीम हिंद के मंसूबे और कश्मीरियों की मर्जी के बगैर जम्मू और कश्मीर के अपने साथ इल्हाक का ऐलान किया। कश्मीरियों ने रोजे अव्वल से ही कभी भी भारतीय तसल्लुत को तस्लीम ही नहीं किया। भारतीय मजालिम को बेनकाब करने के लिए श्रीनगर के मुतादिद इलाकों में मुख्तलिफ पोस्टर और पैनाफ्लेक्स आवेजा कर दिए गए, जिनमें कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया गया। कश्मीरियों की जानिब से यौम स्याह मनाने का मकसद दुनिया को ये बावर करवाना है कि भारत ने उनकी ख्वाहिशात के बरक्स जम्मू और कश्मीर पर कब्जा जमा रखा है। और रबीउल अव्वल के महीने को इत्तेहाद उम्मत के तौर पर मनाने का फैसला कर लिया गया। इस्लामाबाद में मिली यकजहती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुनाकिदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लामा राजा नासिर का कहना था कि इस महीने में भाईचारे को फरोग दिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंस में मिली यकजहती काउंसिल के मरकजी सदर डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर का कहना था कि ये बाबरकत महीना तमाम मुसलमानों की ईद का महीना है। हमने ये फैसला किया कि इस महीने को इत्तेहादी उम्मत का महीना बना दिया जाए। तमाम आलम के मुसलमानों के लिए एक खुशी का बाइस है, फरहत का बाइस है। जो ईदों की ईद है, सबसे बड़ी ईद है, उस पर मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिली यकजहती काउंसिल ने ये फैसला किया है कि इस बार माह रबीउल अव्वल को माह इत्तेहाद उम्मत के तौर पर मनाया जाएगा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का कहना था, हमें आलमी कुव्वतों की मुदाखलत को समझना होगा। लिबनान की मिसाल देख लें, हालात मुकम्मल तब्दील हो चुके, भाईचारा वक्त की अशद जरूरत है। इन असास हालात में इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, अगर ये सिस्टम ढहता है, जो आलमी कुव्वतें हैं वो नया सिस्टम आने में, नया सिस्टम लाने में
आसानी से हमें उस तरफ नहीं जाने देंगी और पाकिस्तान बहरान का शिकार, सी पैक कंट्रोल, चाइना कंटेन, शिफ्ट ऑफ पावर टुवर्ड्स ईस्ट जो है वो काउंटर है। कॉन्फ्रेंस में शरीक मुख्तलिफ मसाले के उलमा का कहना था वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया है, रबीउल अव्वल के जुलूसों पर कतगन हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 3 नवंबर को इसी मौजू पर अहम कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करेंगे। तमाम सूबाई सेंटर्स में भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके आपस में अमन व आतिशी और भाईचारे को फरोग देंगे। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।